السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 4۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا۔ ایک سے پوچھا، یہ دوسرے تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا، یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان سے آگے آگے چلنا، اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ یہ روایت امام بخاری نے الادب المفرد میں نقل کی ہے۔ والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آئیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی اور نرمی سے ان کے سامنے بچھے رہو۔ عاجزی سے بچھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ان کے مرتبہ کا لحاظ رکھو اور کبھی ان کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتاؤ اور نہ ان کی شان میں گستاخی کرو۔ والدین سے محبت کیجیے اور اس کو اپنے لیے باعث سعادت اور اجر آخرت سمجھیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے، اس کے بدلے خدا اس کو ایک حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے خدا کے رسول، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اسی طرح رحمت اور محبت کی نظر ڈالے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، اگر 100 بار بھی ایسا کرے تب بھی خدا تمہارے تصور سے بہت بڑا اور تنگ دلی جیسے عیبوں سے بالکل پاک ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ ماں باپ کی دل و جان سے اطاعت کیجیے۔ اگر وہ کچھ زیادتی بھی کر رہے ہوں تب بھی خوش دلی سے اطاعت کیجیے اور ان کے عظیم احسانات کو پیش نظر رکھ کر ان کے وہ مطالبے بھی خوشی خوشی پورے کیجیے جو آپ کے ذوق اور مزاج پر گرا ہوں، بشرطے کہ وہ دین کے خلاف نہ ہوں۔ حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ یمن کا ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرے ماں باپ ہیں۔ آپ نے پوچھا، انہوں نے تمہیں اجازت دے دی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے تو ان سے اجازت نہیں لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو تم واپس جاؤ اور ماں باپ سے اجازت لو۔ اگر وہ اجازت دے دیں تب تو جہاد میں شرکت کرو، ورنہ ان کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ سلوک کرتے رہو۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ والدین کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ ایک شخص میلوں دور سے آتا ہے اور چاہتا ہے کہ نبی کی معیت میں دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں شریک ہو، لیکن نبی اس کو لوٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، جہاد میں شرکت بھی تم اسی صورت میں کر سکتے ہو جب تمہارے ماں باپ دونوں تمہیں اجازت دیں۔ اس لیے یہ میرا مضمون جو چل رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اسے بہت دھیان سے سنیے۔ بچے بھی سنیں، بڑے بھی سنیں، بوڑھے بھی سنیں، سب سنیں۔ یہ بہت اہم مضمون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی کروٹوں آرام نصیب فرما اور ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اور اے اللہ جو زندہ ہوں
دونوں زندہ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، اے اللہ اولاد کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ماں باپ کو اولاد پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔